اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد۔ ہماری گزشتہ گفتگو مطہرات میں سے پانی کے متعلق تھی کہ ماء یا آب یا پانی یا انگلش میں اسے واٹر کہیے، ان کے متعلق جو احکامات تھے بیان ہوئے۔ مطہرات میں سے دوسرے نمبر پر زمین ہے۔ زمین کن چیزوں کو پاک کرتی ہے، کن چیزوں کو پاک نہیں کرتی؟ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اگر جوتے کا تلوا یا پاؤں کا تلوا نجس ہو جائے، چلنے میں اگر وہ نجس ہو جائے تو وہ زمین کے ٹچنگ کے ذریعے سے، تماس کے ذریعے سے، ملاقات کے ذریعے سے وہ آلودگی برطرف ہو جائے تو وہ پاؤں کا تلوا اور وہ جوتے کا تلوا پاک ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہے کہ زمین فقط اور فقط پاک کرتی ہے پاؤں کے تلوے اور جوتے کے تلوے کو، لیکن مندرجہ ذیل 3 شرائط کے ساتھ۔ نمبر 1، زمین پاک ہو، خود زمین پاک ہو۔ نمبر 2، زمین خشک ہو، تر نہ ہو۔ نمبر 3، زمین خاک، شن، سنگ، خاک وہی خاک ہے، شن اور سنگ آپ پتھر کو کہیے، شن وہی آپ ریتی کو کہیے، یا آجر، اینٹ وغیرہ، اور اس کی مثل جو چیزیں ہیں اسے اگر یہ چیزیں ہوں تو پاک ہے، وإلا زمین پاک نہیں کرتی۔ بس نتیجتاً خاک، ریت، پتھر، اینٹ وغیرہ زمین کو پاک کرتی ہے۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو زمین مطہر کہلائے گی، وإلا زمین کو مطہر نہیں کہا جائے گا۔ نمبر 2، کہتے ہیں کہ اگر جوتے کا تہ، اس کا تلوا یا کف پا زمین سے تماس اور ٹچ کے سبب وہ نجاست برطرف ہو جائے تو یہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن یعنی وہ تلوا جوتے کا پاک ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ حد اقل انسان 15 قدم چلے تاکہ وہ پاؤں کا یا جوتے کا تلوا پاک ہو جائے۔ نیچے اسٹار لگا کر انہوں نے آقا خامنہئی کی فتویٰ کو ذکر کیا ہے۔ وہ یہ آقا خامنہئی کہتے ہیں کہ جب بھی تقریباً 10 قدم خشک اور پاک زمین پر چلے گا تو کف یا تہ کفشی کے نجس شدے، کہتے ہیں کہ خود کف پا، پاؤں کا تلوا، یا اس جوتے کی تہ اور اس کا تلوا جو نجس ہو چکا ہے پاک ہو جائے گا، مشروط بإن کے عین نجاست زائل شود، اس شرط کے ساتھ، یعنی جب بھی انسان ایک پاک اور خشک زمین پر 10 قدم اٹھاتا ہے تو اس کے پاؤں کا تلوا اور اس کے جوتے کا تلوا جو نجس ہو گیا ہے پاک ہو جاتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ عین نجاست زائل ہو چکی ہو۔
یہ ان کی فتویٰ۔ تیسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ ان اشیاء پاک کنندہ نیست، ٹھیک ہے، یہ اشیاء پاک کرنے والی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آسفالٹ، اس کو آپ تارکول کہہ دیں، بعض جگہوں پر اسے ڈامبر بھی کہا جاتا ہے، یا اسے لک کہتے ہیں بعض جگہوں پر۔ فرش، زمینی کے باچوب فرش شدے، باچوب فرش شدے، وہ زمین لکڑی کے ذریعے سے جس کا فرش بنایا گیا ہے۔ حسیر اور بوریا، حسیر وہی چٹائی ہے، بوریا وہی ہے، نیز سبزے وغیرہ یہ بھی پاک کرنے والی نہیں ہے، مگر بقدری کم باشد کی چیزی بے حساب نہ آیت، اگر بہت کم ہو کہ عرفن بگوید بر زمین راہ می رود نہ گیا۔ یہ مثال، یہ بعض جگہوں پر گھاس کو یا کہ سبزہ اوپر زمین کے اوپر ہے اور وہ انسان چل رہا ہے، زمین زیادہ ہے اور وہ سبزہ وغیرہ بہت کم ہے، گھاس وغیرہ بہت کم نظر آتی ہے، اور عرفن یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ گھاس پر چل رہا ہے، بلکہ عرفن یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ زمین پر چل رہا ہے۔ اگر یہ عرفن کہا جائے کہ زمین پر چل رہا ہے تو وہ پاک کرے گی، اگر یہ کہا جائے عرفن کہ نہیں یہ گھاس پر چل رہا ہے یا وہ سبزے پر چل رہا ہے، تو اس صورت میں زمین اسے پاک نہیں کرے گی اور وہ چیز پاک کرنے والی شمار نہیں کی جائے گی۔ نمبر 4، بنا بر احتیاط واجب زمین موارد زیر را پاک نمی کند۔ چوتھے میں بیان کر رہے ہیں، یعنی زمین کے احکامات کو 4 حصوں میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے حصے میں یوں کہا کہ زمین ان شرائط کے ساتھ پاک کرے گی کہ خود پاک ہو، خشک ہو اور یہ اجزاء زمین ہو۔ البتہ یہ ایک مرتبہ فرش جو ہے وہ آجر کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے، اینٹوں کے ذریعے سے فرش کو بنایا جاتا ہے، وہ بھی پاک کرتا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے پہلی عبارت میں یہی کہا تھا، 46 نمبر پہ تھے، آجر فرش، ٹھیک ہے، آجر فرش یعنی وہ فرش جو آجر سے بنایا جائے، آجر کو بعنوان فرش استعمال کیا جائے تو وہ بھی پاک کرنے والی ہے۔ لیکن خود کارپیٹ وغیرہ، خود قالین وغیرہ اس حکم میں شامل نہیں ہے، یعنی آسفالٹ اور تارکول یا بعض جگہوں پر ڈامبر یا بعض جگہوں پر لک جو کہتے ہیں، یہ پاک نہیں کرے گا کسی بھی جوتے کے تلوے کو یا خود پاؤں کے تلوے کو۔ خود فرش یعنی قالین ہو یا کارپیٹ ہو، یہ بھی پاک نہیں کرے گا۔ اور وہ زمین جس کا فرش لکڑی سے بنایا گیا ہے، وہ زمین بھی پاک کرنے والی نہیں شمار ہوگی۔ حسیر اور چٹائی بھی پاک نہیں کرے گی، بوریا بھی پاک نہیں کرے گی، سبزہ اور کوئی بھی گھاس وغیرہ بھی پاک نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر سبزہ اور گھاس اس کم مقدار میں ہے کہ عرفاً یہ کہا جائے کہ یہ زمین پر چل رہا ہے نہ کہ گھاس پر، تو اس صورت میں وہ پاک کرے گی، وإلا نہیں۔ چوتھا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ مندرجہ ذیل ایسے مقامات اور موارد ہیں کہ جو زمین ان کو پاک نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر نمبر 1، یہ 6 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، دست و زانوی معلولانی کے بردست یا زانو راہ می روان۔ کچھ ایسے معذور ہوتے ہیں، معلول ہوتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں کے بل چلتے ہیں یا اپنے زانوں کے بل چلتے ہیں، تو زمین ان کے ہاتھوں کے اور پاؤں کو اور زانوں کو پاک نہیں کرے گی۔ یا مثلاً 4 پایان کو نعل ہوتے ہیں، مثلاً اسب ہے، گھوڑا ہے، اس میں نعل ہوتے ہیں نیچے، تو وہ بھی زمین پر چلنے کے سبب سے پاک، یعنی زمین کو پاک نہیں کرے گی۔ یا ایک عصا ہے، عصا کے نیچے ایک نوک بنی ہوئی ہے، اس میں بسا اوقات لوہا لگا ہوتا ہے، وہ بھی پاک نہیں ہوگا اس زمین کے سبب سے، یعنی زمین اسے بھی پاک نہیں کرے گی۔ جوراب جسے ہم اپنی جگہ موزہ کہتے ہیں،
یا جوراب اس فارسی زبان میں جوراب کہتے ہیں، مگر جورابی کے کف آن از پوست باشد، یہ استثناء کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر قسم کا موزہ نہیں، وہ موزے جو جن کا نیچے والا تلوا جو ہے وہ پوست سے بنایا جائے تو اس صورت میں وہ پاک کرے گا، یعنی زمین اسے پاک کرے گی، وَإِلَّا زمین اسے پاک نہیں کرے گی۔ 5ویں نمبر پر جس چیز کو زمین پاک نہیں کرتی وہ ہے ایک پاؤں بنایا گیا ہے مصنوعی، معمولاً مثلا ٹانگ جب کٹ جاتی ہے تو ایک مصنوعی پاؤں لگایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ مصنوعی پاؤں کے کف اور اس کے تلوے کو بھی زمین پاک نہیں کرتی۔ 6 نمبر پر دیکھیں کار یا دوسری جو گاڑیاں ہیں ان کے جو ٹائرز وغیرہ ہیں وہ زمین پر چلنے کے سبب سے پاک نہیں ہوگی، یعنی زمین ان کو پاک نہیں کرتی۔ یہ زمین سے مربوط مسائل تھے جن کو انہوں نے بیان کیا، بس نتیجتاً زمین مطہر ہے، لیکن 6 چیزوں کو زمین پاک نہیں کرتی جن کا ابھی ذکر ہوا۔ اس کے بعد ہے آفتاب، سورج۔ آفتاب بھی سورج بھی ان شرائط کے مطابق جو بعد میں جن کا ذکر کیا جائے گا مندرجہ ذیل چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ نمبر 1، آفتاب خود زمین کو بھی پاک کرتا ہے، سورج زمین کو بھی، لیکن کن شرائط کے ساتھ بعد میں آئیں گی۔ خود بلڈنگ، عمارت و چیزهای که در آن به کار رفته است، مثلا در ہے، ڈور یا پنجرے جس کو ونڈو کہتے ہیں، کھڑکی کہتے ہیں، اس کو سورج پاک کرتا ہے۔ درخت، فارسی میں اسے درخت کہتے ہیں، گیاہ، ان کو بھی آفتاب اور سورج پاک کرتا ہے۔ اب یہ کہ وہ شرائط جن کی بنا پر سورج مطہر ہے، اگر یہ شرائط پائی جائیں تو سورج مطہر ہے، اگر نہ پائی جائیں تو سورج مطہر نہیں ہے، وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ چیز جو نجس ہے وہ تر ہو، اس حد تک تر ہو کہ اگر چیزیں بن آب رسد تر شود، اس حد تک تر ہو کہ اگر کوئی چیز اس سے ٹچ ہو جائے تو وہ بھی تر ہو۔ نمبر 2، با تابش آفتاب خشک شود، یعنی سورج اس وقت اس کو پاک کرے گا کہ جب خود اس کی نور کی وجہ سے، اس کی تابش کی وجہ سے وہ با تابش آفتاب خشک شود، یعنی وہ تری ختم ہو جائے، خشک ہو جائے، سوکھ جائے۔ اگر مرطوب بماند پاک نشدہ ہے، اگر کوئی چیز وہی مرطوب صورت میں ہی رہتی ہے تو سورج کی کرنیں اسے پاک نہیں کر پائیں گی۔ ہاں، سورج کی کرنیں، سورج کی تابش، سورج کی گرمی، سورج اس وقت اسے پاک کرے گا جب اسی سورج کی تابش کی وجہ سے خشک ہو جائے۔ نمبر 3، کہتے ہیں کوئی چیز مانع تابش آفتاب نہ ہو، مثال کے طور پر کوئی ابر آ جاتا ہے، بادل آ جاتا ہے، یا کوئی پردہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ رکاوٹ آ جاتی ہے، کہتے ہیں مگر رقیق و نازک باشد و از تابش آفتاب جلوگیری نہ کریں۔ مثلا پردہ ہے لیکن بہت نازک پردہ ہے، بہت اصلاً سورج کی تابش اور اس کی کرنیں مستقیماً پڑتی ہیں، اس پردہ یعنی کأن ہے ہی نہیں، تو اس صورت میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آگے 4 نمبر پر کہتے ہیں کہ آفتاب بالتنہائی ارا خشک کند، مثلا کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہوا بھی چل رہی ہے اور سورج بھی ہے، خود دونوں نے مل کر اسے پاک کیا، کہتے ہیں دونوں نے نہیں، سورج صرف اور صرف سورج مطہر ہے اگر فقط سورج کی وجہ سے ہی اسے پاک کیا جائے، لیکن اگر سورج کی اس کرنوں کے ساتھ، سورج کی تابش اور گرمی کے ساتھ ہوا بھی شامل ہے تو وہ چیز پاک نہیں ہو جائے گی۔ 5ویں نمبر پر یہ بیان کریں کہ
جب سورج کی کرنیں اس شے نجس پر پڑ رہی